دین اسلام کی پہچان آزادی ہے، شاہ کی فتح کا اعلان آزادی ہے، دین اسلام کی پہچان آزادی ہے۔ اب یہ موضوع آتا ہے خود مہندی کا، اور ہر سال یہ ایشو اٹھتا ہے۔ اب ایک تو ہمارے برادران نے، ان کی نیت بھی اچھی ہوگی، لیکن کیونکہ میڈیا میں ایک چیز چلتی ہے اور ہر سال چلتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نہ ان کی توہین ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ ہر سال حضرت قاسم کا کریکٹر ایسیسینیشن ہوتا ہے۔ تو یہ کریکٹر ایسیسینیشن نہیں ہے، کوئی معاذ اللہ کوئی تہمت لگائی جاتی تو ہے، پہلی بات۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو استدلال کرنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایران میں نہیں ہوتی مہندی، عراق میں نہیں ہوتی مہندی۔ تو پہلی چیز تو ہم یہ بتائیں کہ ایران میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی، عراق میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا، پہلی بات۔ اور اگر ایران میں کوئی چیز ہوتی ہے اور اگر عراق میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے اس کا حلال ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر عراق میں کوئی چیز ہوتی ہے اور ایران میں کوئی چیز ہوتی ہے اور علماء نے اس کے جواز کے فتوے دیے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضرور جائز ہوتا ہے ثابت، علماء نے فتوے دیے ہیں۔ اب ایک اور آرگومنٹ لایا جاتا ہے کہ جی یہ مہندی تو ہندوانہ رسم ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ مہندی ہندوانی رسم نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ابھی بھی ہمارے پاس لنک ہے جو صبح ہم نے مجلس پڑھی تھی، بھیجے اس کو، اور یہی کہا کہ اس کو ایک علمی مسئلہ رکھنا چاہیے، کوئی لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے یہ۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں جو یہ مہندی آئی ہے یہ انڈیا سے پاکستان نہیں آئی، اور پاکستان سے کوئٹہ ہوتے ہوئے تافتان کے راستے قم نہیں گئی ہے یہ، بلکہ ایران اور عراق کی مشترکہ عزاداری ہوتی تھی۔ ایران کے اکثر لوگ اپنی عزاداری محرم میں وہیں کرتے تھے جیسے آج جاتے ہیں۔ انڈیا پاکستان کے لوگ محرم میں ایران کم جاتے تھے، کربلا میں زیادہ جاتے تھے جیسے اب جاتے ہیں۔ اور جتنی ہماری چیزیں ہیں، یاد رکھیں جتنی چیزیں ہیں، کیونکہ میں بہت دقت کرتا ہوں ایران عراق کی عزاداری، حتیٰ گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، ایک دم سے لنک ملتے ہیں، تعجب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے عجب یہ والی چیز ہمارے فلانے انڈیا کے گاؤں میں یہ وہاں سے آئی ہے۔ اب جب یہ انڈین پاکستانی جاتے تھے تو کربلا میں ان کو رسمیں نظر آتی تھیں، کس کی؟ خصوصاً ایرانیوں کی اور عراقیوں کی۔ یہی ایرانی عراقی رسمیں ہیں جو پوری انڈیا پاکستان پہنچی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو مہندی ہے انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے مانی گئی، بلکہ یہ ایران عراق سے پاکستان میں آئی، یہ انڈیا کی چیز قطعاً نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بعد میں کہے گا تو ہم لنک دے دیں گے، لیکن اگر آپ جا کے سرچ کرنا چاہیں آج ہی گوگل فارسی ڈھونڈیں، گوگل فارسی جب نکلیں گے تو لیفٹ پر جو ہے کی پیڈ آئے گا، اس کو کلک کریں اور وہاں پر لکھیں عقد قاسم، یا لکھیں عروسی قاسم، عین رے واو سین یہ، یا لکھیں ہنا، جس کو ہم ہنا کہتے ہیں، فارسی میں اسے ہنا کہتے ہیں، ہنا یعنی مہندی، یا آپ لکھیں ہنا ہے فارسی میں ہنا قاسم، تو آپ کو اتنی ویڈیو ملیں گی، اتنی فوٹوز ملیں گی ایران کی اور عراق کی، اتنی تفصیل ملے گی کہ آپ کو اس دن احساس ہوگا کہ انڈیا پاکستان میں حضرت قاسم کی جو مہندی ہے وہ 0.1% بھی نہیں ہے جتنی وہاں ہے۔ آپ کے یہاں 3 بچے تھال لے کے نکلتے ہیں، وہاں پر موم بتیوں کا اور بلب کا اور مٹھائیوں کا اور مہندیوں کا اور پھلوں کے ٹوکرے، تھال کے تھال، کشتی کی کشتیاں جو ہیں، کشتی سے مراد واقعاً کشتی نما بنی ہوئی چیزیں، وہ جلوس کے جلوس ہوتے ہیں، سبز کپڑے پہنے ہوئے لوگ، یعنی آپ کو خود احساس ہوگا کہ بھائی یہ تو ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں بالکل۔ تو بس پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ جائز ہے،
اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی آپ نے تو خود ہی کہا دونوں چیزیں ہیں، تو پھر مہندی کیسے صحیح ہو گئی؟ کہا جائے گا شادی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جس رسم کو انجام دیا جا رہا ہو وہ کام ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ ہمارے اگر آپ کراچی میں اقلن کسی پھول والے کے یہاں جائیں اور بتائیں کوئی جوان مر گیا ہے پھول بنا دو، تو وہ سہرا بنا دیتا ہے۔ پھول والوں کا بھی یہ عرف ہے، یاد رکھیں، پھول والوں کا یہ عرف سے کیا مراد؟ ان کی جرنل تھنکنگ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لڑکے کی شادی نہیں ہوئی تھی، ایک حزن و ملال کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس کی سیرے کی عمر تھی، یہ اس کی قبر پہ پھولوں کی چادر کی عمر نہیں تھی، ہے ایک ہی چیز، ایک ہی دھاگا ہے، ایک ہی پھول ہے، لیکن شکل الگ بنا دی جاتی ہے کہ جوان کا ایک حزن و ملال ظاہر ہو۔ اب ایک اور مثال دیں، عراق میں حشد الشعبی کا جب یہ مارکہ ہوا ان خبیثوں کے ساتھ، ISIS والوں کے ساتھ، تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ گھر والوں نے دولہا کی گاڑی سجائی ہے جوان کی میت کے لیے، دولہا کی گاڑی سجائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھولوں سے اس کو سجایا ہے کہ یہ اس کی اب شادی ہو رہی ہے۔ عراق ہی میں بعض فوٹوز مل جائیں گی، وہ بھی لنک ہے ہمارے پاس، کسی کو چاہیے وہ دے دیں گے، بعد میں آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیں اس کو، کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کی میت پہ پوری مہندی کا سامان سجایا ہے، اور وہ اس طرح کر کے ٹافیاں پھینک رہی ہے کہ جو وہاں پر شادیوں میں پھینکنے کا رواج ہوتا ہے۔ اب ایک اور مثال بالکل تازہ، ابھی یہ جو گیس کا بلاسٹ ہوا ہے بیروت میں، اس میں ایک لڑکی بھی مری کیونکہ اس کی شادی ہونے والی تھی۔ پورے سوشل میڈیا پہ اس کے شوہر کی ویڈیوز ہیں کہ اس نے اس کے تابوت کو دلہن کی طرح سجایا ہے اور خود پورا دولہا بن کے آیا ہے، کیونکہ اس کو اتنی محبت تھی اس لڑکی سے کہ اس کو قبر تک دولہا بن کے گیا ہے۔ اب اگر وہ شیعہ تھا یا سنی تھا یا عیسائی تھا، یہی ہو سکتا ہے، دروز بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ آیت قرآنی ہو یا روایت ہو، ایک اظہار محبت کے لیے اس نے، ایک حزن و ملال کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو ایک مرحلہ ہے کہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، دوسرا مرحلہ ہے کہ حسرت کے طور پہ کچھ چیزوں کو انجام دیا جاتا ہے مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اس چیز کو انجام دیا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ جھولا، ایک بچہ بھی مارا گیا، جوان بھی مارے گئے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی حضرت قاسم کی تو شادی نہیں ہوئی، وہ شادی کی عمر کے نہیں تھے، اصل میں تو حضرت علی اکبر کی عمر تھی، تو آپ ان کی نکال لیں، منع اسے بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کل کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ والی رسم حضرت علی اکبر کے لیے اور یا محمد کے لیے کر لیں تو آپ کر لیں، منع تو اس میں بھی نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ پہلی دفعہ ایک جھٹکا سا لگے گا، لیکن آخر میں کہا جائے گا بھی کرنا چاہیں تو جس دلیل پہ یہ کر رہے ہیں اس دلیل پہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، وہاں کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، یہاں نہیں کر سکتے تو وہاں بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرابلم جو ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہم بعض دفعہ بالکل اصول دین سمجھ لیتے ہیں، نہ ہی وہ اصول دین ہے یا نہ مسلمات میں سے، ایک کلچرل چیز ہے۔ آزاداری کے بارے میں یاد رکھیں کہ انقلاب جب آیا، انقلاب آتے ہی پہلے سال خود ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ جو ذرا ماڈرن قسم کے لوگ تھے، ظاہر ہے علماء بھی ہوتا ہے جذبہ، آزاداری یوں ہونی چاہیے، آزاداری یوں ہونی چاہیے، آزاداری یوں ہونی چاہیے، اور ہمارے کئی اساتذہ کے بقول کہ ہم لوگ پریشان تھے کہ اب یہ کیا ہوگا، یہ عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی چاند رات کو جو محرم کی تھی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ٹی وی پہ آئے، ظاہر پتہ تو ان کو بھی تھا، انہوں نے ان ساری باتوں پہ 1 منٹ میں پانی پھیر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب، اس میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، اب آزاداری کو بدلنا چاہیے، اب انقلاب آ گیا ہے، اب آزاداری یوں ہو، اب آزاداری یوں ہو، اب یہ نہیں ہونا چاہیے، اب یہ ہونا چاہیے۔ پہلی جو ان کی گفتگو ہے پہلے سال کی، اس میں ان کے کئی اقوال ہیں جو واقعاً اقوال زرین ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس عاشورہ کی حفاظت کرو، یہ محفوظ ہے تو ہمارا اسلام محفوظ ہے، انقلاب محفوظ ہے۔ یہ ہے محرم و سفر جس کی وجہ سے انقلاب آیا ہے۔ یہ ایک ہی تقریب میں ساری چیزیں ان کی۔ پھر اس کے بعد آ گئے رسم و رسوم پہ، کیا فرمایا انہوں نے؟ اس سال بھی، یعنی واضح کہہ رہے ہیں اے ماڈرنو،
اس سال بھی مثل سالهای گزشتہ وہی سنتی عزاداری ہوگی. سنتی سے کیا مراد؟ وہی کلچرل عزاداری. میں یاد رکھیں ہر علاقے کے حساب سے کچھ کلچرل چیزیں ہیں اور انہیں ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا. کلچرل چیزیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ایران میں، عراق میں، بعض علاقوں میں یاد رکھیں، ایک تو پرابلم ہمارے طالب علموں کا ہے، علماء کا، دشمن نہیں ہے، ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ رمضان آنے سے پہلے ہم سب آ جاتے تھے پاکستانی انڈیا، عید کے بعد ہم آتے تھے دوبارہ کہاں؟ ایران. محرم میں بھی عموماً یہ ہوتا تھا، یا مدرسوں میں ہیں یا صرف قم میں ہیں، ورنہ زیادہ تر جو ہیں محرم سے 4-5 دن پہلے نکل کے آ گئے پاکستان، ایام اضحیٰ کے بعد آ گئے کہاں؟ ایران. زیادہ سے زیادہ اگر رکے تو قم کو دیکھا، شہروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں ہوتا کیا ہے. مثال کے طور پر اردبیل میں اور تبریز میں ایک رسم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تشت گردانی. تشت کون سا؟ تشلا. تشلا کس لیے؟ آپ سوچیں گے سبیل تو سنیے، تشلا کیا ہوگا جی؟ یہ تشلا ہوتا ہے حضرت حر کی یاد میں، جو امام حسین نے پانی پلایا تھا، وہی تش لگاتے ہیں. یعنی کل تک اگر بوتلوں سے پلا رہے ہیں تو اس رسم میں آپ کو تشلوں میں سے نکال کے پلائیں گے. اس رسم کو، اس واقعے کو یاد دلا رہے ہیں. یزد میں آپ چلے جائیں، لکھیں تو وہاں پر ایک ہوتا ہے نخل گردانی. نخل کیا چیز ہے؟ تو آپ کو تعجب ہوگا، ایک تابوت بنایا جاتا ہے یزد میں، وہاں کی اسپیشلٹی ہے، صرف یزد میں ہے. اور اسی کے چھوٹے سائز کا بنتا ہے کہاں پر؟ تھائی لینڈ میں جو اس وقت شیعہ ہیں، ان کی بنیاد ڈالی تھی شیخ عباس قمی نے، مفاتیح الجنان والے نہیں، ایک شیعہ تاجر تھے قم کے. یہ آپ سرچ کریں، ان کا مقبرہ ہے وہاں پہ. تھائی لینڈ میں انہوں نے بنیاد ڈالی تھی. لگتا یہ ہے کہ تابوت بھی انہوں نے شاید ڈیزائن کر کے دیا تھا، جو آج تک چل رہا ہے. وہ بالکل چھوٹے سائز کا ہے، سمجھیں اس کی مائکرو کاپی ہے یزد کے نخل گردانی کی. یزد کا نخل گردانی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ کو تعجب ہوگا، پہلے بانسوں کا، میرے خیال میں اس آپ کے ہال سے بڑا ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک تابوت بنایا جاتا ہے بہت بڑا، اور اس تابوت کے آگے اس پلیٹ فارم کے اوپر ایک مرثیہ و نوحہ پڑھنے والے باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم کو اٹھانے والے کم سے کم کئی سو افراد تو بالکل اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ورنہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں یزد کی نخل گردانی. اب نخل وہاں پر ممکن ہے پرانے زمانے میں لفظ تابوت کے لیے کسی کے لیے استعمال ہوتا ہوگا، نخل گردانی. تو ہزاروں قسم کی رسمیں ہیں ایران میں، عراق میں. ایران عراق میں کوئی روتا نہیں ہے. بعض گاؤں دیہات میں یاد رکھیں، بعض گاؤں دیہاتوں میں کوئی روتا نہیں ہے جب تک کہ امام حسین کو آتا ہوا نہ دیکھ لے اور حضرت قاسم کو رن میں جاتا ہوا نہ دیکھ لے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام مراجع نے